بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتا ایک نجس جانور ہے۔ اس کی انسان سے محبت اور وفاداری کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں شرارتیں اور نجاست اس وجہ سے ہے کہ اس میں شیطان کا تھوک بھی شامل ہے۔ اس کی کثرت میں ایک انتہائی کبھی عمل شامل ہے جو کہ مجامعات ہے، کہ جب یہ میلاپ کرتا ہے تو دیر تک اسی عمل میں گرفتار رہتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کی پیدائش سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک اس میں یہ قباحت نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ یہ جانور یعنی کتا جب بھی مجامعت یعنی جنسی ملاپ کرتا ہے تو اپنی ہم جنس میں دھنس کر رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ گلی کوچوں میں لوگ اسے اس حالت میں دیکھ کر پتھر برساتے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔ بعض روایت میں یہ واقعہ کچھ یوں نقل ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جانوروں پرندوں کے جوڑے اور اپنے تمام پیروکار کو کشتی میں سوار کر لیا تو حکم دیا کہ جانوروں سمیت کوئی بھی ہم جنس کے ساتھ مجامعت نہیں کرے گا۔ یہ حکم سب کے لیے یکساں تھا۔ منقول ہے کہ کتا اس حکم کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا اور اس نے اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کی۔ اس عمل کے دوران بلی نے ان دونوں کو دیکھا تو اس کی شکایت حضرت نوح علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا اور کتے کو طلب کر کے معاملہ دریافت فرمایا۔ کتے نے صاف انکار کر دیا، بلکہ الٹا بلی پر جھوٹ کا الزام لگا دیا۔ چند دن گزرے کہ اس نے پھر اسی حرکت کا اعادہ کیا، اور بلی نے پھر جا کر حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی اطلاع کر دی۔ آپ نے دوبارہ کتے کو طلب کیا تو اس نے حسب سابق ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں بلی کو ایک بار پھر بارگاہ نبوت میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بلی نے فرط ندامت سے بارگاہ ربوبیت میں التجا کی، الہی تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، کیونکہ کتے نے تیرے پیغمبر کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس نافرمانی کو قبول کرنے میں پس و پیش کر رہا ہے۔ اے اللہ، تو میری اس معاملے میں مدد فرما۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلی کی دعا قبول کی۔ اب جو کتوں کے جوڑے نے جفتی کی تو بلی نے فوراً جا کر حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی شکایت کی۔ کرنی خدا کی ایسی ہوئی کہ کتا جفتی کے بعد اپنے ہم جنس سے جدا نہ ہو سکا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے یہ معاملہ خود ملاحظہ فرما لیا اور اس پر غصہ کا اظہار فرمایا۔ یوں دوران جفتی کتوں کے لیے ذلت و رسوائی قیامت تک کے لیے لکھ دی گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کتے نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، مولا، اس جانور یعنی بلی نے چغل خوری سے کام لیا ہے اور میری شکایت کر کے مجھے بارگاہ نبوت میں رسوا کرایا ہے، لہٰذا اس کو بھی سزا دی جائے۔ چنانچہ بلی کو بھی سزا یہ دی گئی کہ جب بھی نر و مادہ جفتی کریں گے، مادہ اس قدر شور و شعاب کرے گی کہ آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ اس معاملے سے باخبر ہوں گے۔ دوستو، یہ واقعہ چغل خوروں کے لیے بھی باعث عبرت ہے، کیونکہ اگر جانور کو اس عمل کی سزا دی جا سکتی ہے تو پھر انسان اس کی سزا سے کیسے بچ سکتا ہے۔ تاہم ایک اور واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کشتی میں چوہوں کی نسل بھی مجامعت کی وجہ سے بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ کشتی کے تختوں کو کاٹنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی اور دونوں آبروؤں کے درمیان ہاتھ پھیریں۔ جیسے ہی آپ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس میں سے بلی پیدا ہوئی، جس نے چوہوں کو کھانا شروع کیا، اور جو باقی رہ گئے وہ دبک کر بیٹھے رہے۔ جب کشتی کو روانہ ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ جانوروں کی نجاست و غلاظت کی وجہ سے سخت بدبو اور سڑاند آنے لگی تھی، جس کے نتیجے میں بیماری پھیل گئی، حتیٰ کہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی بیمار پڑ گئے۔
آپ نے بارگاہ الہی میں اس معاملے کو پیش کیا تو حکم ہوا ہاتھی کی دم پر ہاتھ پھیرے۔ جیسے ہی آپ نے ہاتھ پھیرا تو دم سے خنزیر کا جوڑا برآمد ہوا، جس نے چند ہی لمحوں میں غلاظت کا صفایا کر دیا۔ یوں کشتی میں غلاظت اور نجاست کی صفائی کا کام بھی ہوتا رہا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔